سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج جرمنی کے اندر 24واں روزہ ہے، 26 اپریل 2022۔ ساری رات یہاں بارش ہوتی رہی، سڑکیں آپ سڑک دیکھ سکتے ہیں، اس اندھیرے میں شاید کلیئر نہ ہو، لیکن اس وقت بارش رکی ہوئی ہے اور صبح اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا کیونکہ کام کا وقت نہیں ہے، موٹر وے جو تقریباً خالی نظر آ رہی ہے، اکا دکا گاڑیاں۔ تو ہم حسب معمول فجر سے پہلے اپنا صلی اللہ کا جو ورد ہے وہ کرتے ہوئے مسجد پہنچیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ صبح کی سیر، اس کے مسجد نماز کے بعد درس اور پھر سیر ہوگی، اور سیر کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر چند باتیں بھی ہوں گی۔ چلیں پھر شامل ہو جائیں ساتھ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی
محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. کو رکھتے ہوئے خدا کے جو کھڑا رہا تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گفتگو کے آغاز میں سلام بھول گیا اور درود شریف سے بات شروع کر لی. تو میں نے کہا بعض اوقات دوست توجہ دلاتے ہیں جی آج آپ نے سلام نہیں کی، تو اس شہر کے آغاز کے ساتھ سلام کر لیتے ہیں. اور یہ جو مناظر ہیں صبح فجر کے بعد پرندوں کی جو چہچہاہٹ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے گیت نظر آتے ہیں، یہ بڑا خوبصورت منظر ہے. لیکن اس سائڈ پہ کیونکہ مکمل بادل چھائے ہوئے ہیں، وہ جو سورج کی پہلی کرنوں کا خوبصورت منظر ہوتا ہے، طلوع آفتاب جس کو کہتے ہیں، اس کا تو کوئی یہاں نشان نظر نہیں آ رہا. لیکن جو لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں آسمان پہ وہ بہت ہلکی ہلکی ہے. آج پھر ہمارے ماشاءاللہ 5-6 انصار ہم آج واک کے لیے نکلے ہیں. یہ تقریباً 45 منٹ کی واک ہوتی ہے، 4 کلومیٹر، جس میں بڑی اچھی پرحاصل گفتگو، اسلامک ٹاپکس، اسلامک مسائل، اور پھر ساتھ ساتھ جیسا کہ ہمارے پاکستانی کلچر میں سیاسی گفتگو، سیاسی ٹاپکس سب مل کے چلتے ہیں. اور روحانی غذا کے بعد یہ جسمانی غذا یا ذہنی غذا آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا مزہ یہ ہوتا ہے. لیں جی دوستو، ابھی ہم اپنا اینڈ پوائنٹ جو واک کا ہے، وہ سامنے جو آپ کو لائٹیں نظر آ رہی ہیں ریڈ کلر کی، وہاں تک یہ سیر ہوتی ہے تقریباً 2 کلومیٹر، اور اس کے بعد واپسی جو ہے پھر 2 کلومیٹر. یہاں آبادی ختم ہو جاتی ہے فرینکفرٹ کی. آگے جب اس سائڈ پہ جاتے ہیں تو پھر ٹاؤنس کرائز جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو واپسی کے نظاروں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ گپ شپ بھی رہے گی اور مناظر بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے. ساتھ ساتھ آپ کو ساتھ بتاتے چلیں کہ یہ جو سڑک ہے یہ، اور یہ اوپر دیکھیں احمدیہ مسلم جماعت کا بورڈ لگا ہوا ہے. یہ والا بھی ہمارا جرمنی کا سینٹر رہا ہے کچھ عرصہ. اس کو نیڈر ایشباخ، اور یہاں پہ دفاتر رہے، MTA کا اسٹوڈیو بنا مباشر اسٹوڈیو کے نام سے. اور اب یہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر وہ بیت اسلوح ہے، جس کا آپ نظارہ روزانہ کرتے ہیں. رہائش یہ ساری ادھر خاموشی، صبح کے وقت اس وقت کوئی زیادہ ہل جل نہیں ہے ماسوائے پرندوں کی چہچہاہٹ کے. یہ کھیتوں کے درمیان میں جو اس طرح کے گھر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کسانوں کے، عام طور پہ یہاں آبادی، نارمل آبادی گھر بنانے تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن جو ذمہ دار ہوتا ہے، جس کی زمینیں سائڈوں پہ، اس کے لیے رہائش جو ہے وہ وہاں اس کو اجازت ہوتی ہے. یہ بورڈ لگا ہوا ہے 1 مئی. یہ وہ جو لوگ شوقین اپنا نشانہ بازی کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے ڈیٹ رکھی ہوئی ہے. ادھر کوئی کلب بنا ہوا ہے جہاں پہ وہ لوگ جا کے اپنا فائرنگ کی ٹریننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. بیچ میں بعض پلاٹ خالی پڑے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہاں مکان آگے بھی کوئی خرید کے، یہ جو ساتھ والے لوگ ہیں شاید ان کا ہو. اور اس سائڈ پہ یہ آگے ایک وہ نرسری جس کو ہم بولتے ہیں، چھتا ہوا اوپر انہوں نے اندر، اس کے اندر ہر سال یہاں پھول جو ہوتے ہیں، پھولوں کی پیداوار یا مختلف طرح کی جو سبزیاں مارکیٹ میں آتی ہیں جیسے ٹماٹر وغیرہ، وہ یہاں پہ اس نرسری میں تیار کیے جاتے ہیں. سائڈوں پہ جو 4-5 بڑے بڑے شیڈ بنے ہوئے ہیں کور کر کے شیشے سے، پھر اس کے لیے انہوں نے درمیان میں پانی کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. پورا ایک چوہڑ سا بنا ہوا ہے، یہاں سے پانی جو ہے وہ سپلائی ہوتا ہے موٹر لگا کے. انہوں نے جو بڑے بڑے ٹریکٹر اور پانی سپلائی کرنے کا سارا
जो जो लॉगर किया हुआ है सामान, बहुत बड़ा शेड। ये फिर ये आप देखें लोगों की जो खूबसूरत रहायशें हैं, प्राइवेट घर जो लोगों के बने हुए हैं, ये इसका भी मंज़र सुबह के वक़्त बड़ी खामोशी है, रेस्ट का टाइम है। ये बाकी साथ परिंदों की आवाज़ें इसमें मामूल आप सुन रहे हैं। इसके अपोजिट जो किसानों ने अपना बनाया हुआ नर्सरी, ये फूल आप देख सकते हैं। इसी तरह बाकी की प्रोडक्ट वो भी अंदर शेड्स के अंदर तैयार। और इसके अपोजिट ये घर हैं। ले ये देखें सबसे ज़्यादा हाईलाइट ऑफ द मॉर्निंग वॉक इसको कह सकते हैं। ये जो तैयार हो चुका है, क्या कहते हैं इसको, सरसों के जो खेत है, ये देखो कितना बड़ा एरिया। अभी तो ये इस दफ़ा इसने कम लगाया है, पिछले सालों में तो हमें ये जो सिर्फ इस दफ़ा इधर ये सारा इस साइड पे ऐसे नज़र आया करता। वो पीछे कुछ नज़र आ रहा है, इधर तो इस वक्त तो गंदम है, लेकिन बैक पे सारा वो नज़र आ रहा है रॉक्स। और ये आगे भी काफ़ी खेत हैं जो इधर यूरोप में इस तरह नज़र आते हैं इन दिनों में। आहिस्ता आहिस्ता ले जी, हमारी वॉक, हमारी सैर के बाद वापसी का जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला ने आज बड़ा करम किया कि हमारी सैर के वक्त पूरा पौना घंटा नमाज के बाद जो है बारिश नहीं हुई, बिल्कुल बारिश। लेकिन जैसे ही हम सैर मुकम्मल करके मस्जिद के करीब पहुँचे तो दोबारा ये बारिश शुरू हो गई। रात सारी बारिश होती रही, लेकिन बहरहाल सुबह के वक्त थोड़ा बीच में गैप मिल गया, जिससे हमारा वो जो सैर का एक प्रोग्राम या प्लान होता है उस पर पूरी तरह हम अमल कर सके। अब वापसी पे आप देखें, ये क्योंकि वर्किंग डे है, लोग अपने कामों के लिए निकल चुके हैं। गाड़ियों का रश आप बढ़ता देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता चला जाएगा। दोनों साइडों पे गाड़ियों की जो आमद-ओ-रफ्त है वो जारी है। ये हमारा रमज़ान के अंदर रोज़ाना की तकरीबन ये रूटीन रही है, और ख्वाहिश तो यही है कि अल्लाह ताला ने जो ये तौफीक दी हुई है रमज़ान में, ये पूरे साल पे मुहित हो जाए और साल की रूटीन इस तरह बन जाए। बाकी खुदा ताला बेहतर जानता है कि इंसान कितना अरसा इस अच्छी रूटीन पे कायम रह सकता है। इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम नए मनाज़र के साथ आपके साथ शामिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम।